الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم پہنچ چکے ہیں مسئلہ نمبر 75 تک، مسئلہ نمبر 75، جہاں سے جنازے کا طریقہ کہ صلاۃ جنازہ کس طرح پڑھیں گے، کس طرح ادا کریں گے، اس کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ وہاں تک ہم اللہ کے فضل سے پہنچ چکے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جنازے کے لیے مشروع یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع دین کیا جائے۔ پہلی تکبیر میں تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ساتھ رفع الیدین کیا جائے، یہ جنازے میں مشروع عمل ہے۔ اور اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر تکبیر کہی اور آپ نے پہلی تکبیر میں یعنی تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا اور اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ یہ سنن ترمذی اور اسی طرح سے امام دارقطنی، بیہقی وغیرہ کی بھی روایت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اگلی حدیث اس کی شاہد ہے۔ اگلی حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، پچھلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اور یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ علی الجنازہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھتے ہوئے تکبیر تحریمہ میں رفع دین کیا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور اس کے بعد پھر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس میں بھی مسئلہ ہے، اس حدیث میں بھی، چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ دارقطنی نے اس کی روایت کی ہے، اس میں ایک شخص فضل ابن السکن ہے جو کہ مجہول ہے، اور پچھلی روایت جو ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی نے اسے روایت کرنے کے بعد فرمایا کہ ھذا حدیث غریب واختلف اہل العلم فی ھذا۔ امام ترمذی کی غریب اصطلاح معروف ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اہل علم نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر اہل علم کی یہ رائے ہے، ان اہل علم میں صحابہ کرام بھی ہیں اور صحابہ کرام کے علاوہ بھی ہیں، کہ آدمی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرے۔ یہی امام ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا قول ہے۔ یہ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ امام ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق، ان سب کا قول یہ ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ صلاۃ جنازہ میں رفع الیدین کریں گے۔ اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ صرف پہلی بار رفع الیدین کریں گے اور بعد میں رفع الیدین نہیں کریں گے، یہ امام ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جنازے میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ بھی نہیں رکھیں گے، یعنی ہاتھ کو کھلا رکھیں گے، ہاتھ کو باندھیں گے نہیں۔ اور بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جیسے تمام صلاۃ میں ہاتھوں کو باندھتے ہیں، داہنے کو بائیں کے اوپر رکھتے ہیں، اسی طرح سے جنازے میں بھی رکھیں گے۔ تو یہ سارے اختلافات امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاشراف اور اپنی کتاب الاجماع میں ذکر کرتے ہیں کہ پہلی تکبیر میں یعنی جنازہ کی تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کریں گے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، البتہ بقیہ رفع الیدین میں اختلاف ہے۔ تو یہ امام المنذر نے ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنت میں یعنی مرفوع احادیث میں، کیونکہ آگے آثار ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں صحابہ سے بات ثابت ہے، تو کہہ رہے ہیں ہم نے سنت میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جس سے معلوم ہو کہ تکبیر تحریمہ کے سوا بھی رفع الیدین کرنا مشروع ہے، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ایسا مشروع نہیں ہے، اور یہی حنفیہ وغیرہ کا مذہب ہے، اور امام شوکانی اور ابن حزم جیسے محققین نے اسے اختیار کیا ہے۔
امام ابن حزم کہتے ہیں کہ جہاں تک رفع الیدین کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ کی کسی تکبیر میں تکبیر تحریمہ کے سوا رفع الیدین ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور صلاۃ کے اندر یہ ایسا عمل ہوگا جس کی صراحت نص میں موجود نہیں یا جس کے تعلق سے کوئی دلیل موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات احادیث میں آئی ہے کہ جب صلاۃ کے اندر آپ اٹھتے تھے یا جھکتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور رفع الیدین کرتے تھے، ہر مرتبہ اٹھتے اور جھکتے ہوئے۔ اور جنازے میں تو اٹھنا جھکنا ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی قیام ہے، تو اسی لیے بار بار رفع الیدین نہیں جو ہے اس دلیل میں بار بار کا رفع الیدین داخل نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد امام ابن حزم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے پر تعجب ہے کہ کیسے وہ جنازہ میں کہتے ہیں کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے، اور صلاۃ کے اندر وہ ہر مرتبہ اٹھتے جھکتے رفع الیدین سے منع کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ یہ امام ابن حزم کہہ رہے ہیں، اور امام ابن حزم کے بارے میں معروف ہے کہ ائمہ میں اگر کوئی چیز حدیث کے خلاف دیکھتے ہیں تو اس پر نام لے کر کے وہ سخت نقد کرتے ہیں اور ان کا تناقض دکھاتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک یہ جو بات امام ابن حزم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اگرچہ کہ یہ بات بعض جو ہے شراح نے، یعنی حنفی مذہب کے بعض فقہ کی شرح لکھنے والوں نے اس کو امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور نصب الرایہ کے حاشیے میں جو بات آئی ہے اس کی وجہ سے اس نسبت پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اکثر ائمہ بلخ وغیرہ کے جو احناف ائمہ ہیں انہوں نے اس بات کو اختیار کیا ہے، یعنی امام حنیفہ کے نام سے، کہ ہر تکبیر کہتے ہوئے جنازے میں رفع دین کیا جائے، لیکن حنفیہ کے یہاں عمل اس کے برخلاف ہے۔ حنفیہ کے یہاں عمل کیا ہے کہ وہ لوگ ہر جنازے میں ہر تکبیر پر رفع دین نہیں کرتے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سرخسی نے جو ہے مشہور امام ہیں احناف کے امام سرخسی، تو انہوں نے اس کو یقینی طور پر بیان کیا ہے۔ اور احناف البتہ احناف کا خیال یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ صلاۃ عیدین میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو تکبیرات زوائد ہیں اس میں رفع دین کیا جائے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، امام بیہقی نے بسند صحیح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ جنازے کی تمام تکبیرات میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنازے کی تمام تکبیرات میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کے بغیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایسا نہیں کر سکتے تو پھر وہ رفع دین کر سکتا ہے۔ اور امام سرخسی نے عبداللہ ابن عمر سے اس کے برخلاف ذکر کیا ہے، جبکہ حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں پائی جاتی ہے۔ اور مرفوع روایت کی جو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کریں، حافظ ابن حجر کی فتح الباری پر تعلیق لگاتے ہوئے بعض علماء نے مرفوع روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری خطا ہے اور اس علم کے جانکار اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ بہرحال پوری بحث پڑھنے کے بعد، شیخ البانی رحمہ اللہ کی پوری بحث پڑھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تکبیر تحریمہ میں تو امت کا اتفاق ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد کی تکبیرات میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ رفع دین
کیا کرتے تھے. تو ایک صحابی کا عمل ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اور پہلی روایت جس میں انکار کیا گیا ہے وہ روایت کہ آپ تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرتے تھے پھر آپ رفع دین نہیں کرتے تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ حدیث مجہول کی روایت ہے, اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے رفع الیدین کرنا ہی واللہ عالم ارجح معلوم ہوتا ہے, اگرچہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے اس کے خلاف ہے. آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 76. شیخ کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ, داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر یا کلائی کے اوپر یا بازو کے اوپر رکھے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے. صلاۃ جنازہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو رفع دین کرے, اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرے, اور اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر یا کلائی پر یا بازو پر رکھ کر کے پھر اسے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے. اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں, چند احادیث کا یہاں پر شیخ ذکر کر رہے ہیں. پہلی حدیث وہی جو ابھی گزری, سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا. تو اگرچہ یہ حدیث ضعیف سند کے اعتبار سے ہے, لیکن صحیح احادیث اس کی شہادت میں موجود ہیں. اور جو صحیح احادیث مطلق ہیں, صرف صلاۃ سے متعلق ہیں, تو ظاہر بات ہے صلاۃ الجنازہ بھی ایک صلاۃ ہے, اس لیے صلاۃ الجنازہ بھی اس میں شامل ہے. اور صلاۃ الجنازہ کے علاوہ صلاۃ الکسوف ہو, صلاۃ الاستسقاء ہو, صلاۃ العیدین ہو, تو جب صلاۃ کے تعلق سے بات آ گئی تو ساری صلاۃ اس کے اندر داخل ہیں, اس کے عموم میں تمام صلاۃ داخل ہیں. دوسری حدیث ہے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی, فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھیں صلاۃ کے اندر. اسے امام مالک نے موطا میں, اور ان کی سند سے امام بخاری نے, اور ایسے ہی امام محمد نے اپنی موطا میں, اور امام احمد اور امام بہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے. تیسری حدیث اس تعلق سے, ہاتھوں کو باندھنے کے تعلق سے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان معشر الانبیاء امرنا بتعجیل فطرنا وتأخیر سحورنا وان نضع ایماننا على شمائلنا فی الصلاة, کہ ہم انبیاء کی جماعت کو چند باتوں کا حکم دیا گیا ہے. ایک یہ کہ ہم افطار میں جلدی کیا کریں, دوسرے یہ کہ ہم سحری میں تاخیر کیا کریں, اور تیسرے یہ کہ صلاۃ پڑھتے ہوئے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں. اسے یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے, اور ایسے ہی المعجم الکبیر للطبرانی اور المعجم الاوسط, اور اسی طرح سے امام مقدسی نے المختارہ میں بھی روایت کیا ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں وسندہ صحیح علی شرط مسلم, امام مسلم کی شرط کے مطابق اس کی سند صحیح ہے. اور ایسے ہی امام سیوطی نے اسے تنویر الحوالک میں صحیح قرار دیا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی اور بھی سندیں ہیں. کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس کی سندوں کی تفصیل دیکھنا چاہے تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفت و صلاۃ النبی میں ان کی تفصیل دیکھ لے. چوتھی حدیث اس تعلق سے طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے اندر اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لیا کرتے تھے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے بسند جید. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جید سند سے روایت ہے, اور اگرچہ یہ مرسل روایت ہے لیکن یہ سب کے یہاں حجت ہے, سب کے یہاں دلیل ہے. کیوں سب کے یہاں دلیل ہے؟ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ تو مطلقاً مرسل کو حجت مانتے ہیں, تو جو لوگ مطلقاً مرسل کو حجت مانتے ہیں ان کے یہاں تو
حجت ہونا ظاہر ہے، اور جو لوگ مرسل کو اس وقت تک حجت نہیں مانتے جب تک کہ وہ موصولاً مروی نہ ہو تو یا اس کے شواہد نہ ہوں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ مرسل اس وقت تک حجت نہیں ہے جب تک کہ وہ موصول اور یا اس کے شواہد نہ پائے جائیں، تو اور یہی بات زیادہ راجح ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ حدیث، یہ مرسل حدیث حجت قرار پاتی ہے، کیونکہ اس کے دو شاہد موجود ہیں۔ پہلا شاہد ہے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دائنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو اپنے سینے پر رکھ لیا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، جیسا کہ امام زیلعی نے نصب الرایہ میں، امام زیلعی حنفی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ میں اسے ذکر کیا، اور ایسے ہی امام بیہقی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، دو سندوں سے جو ایک دوسرے کو تقویت دے رہی ہیں۔ اور دوسری شاہد روایت ہے قبیصہ ابن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع هذه علی صدرہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھتے تھے۔ اور یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں جو ہے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ جوڑ پہ رکھ کر کے بتاتے ہیں، تفصیل اس کی سمجھاتے ہیں۔ اسے امام احمد نے صحیح سند سے روایت کیا، ایسی سند سے روایت کیا ہے کہ جس کے سارے راوی ثقہ ہیں، صحیح مسلم کے راوی ہیں سوائے قبیصہ کے، جن کو کہ عجلی اور ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے، اور ان سے سماک ابن حرب کے علاوہ اور کسی نے روایت نہیں کیا ہے۔ ابن مدینی اور امام نسائی نے مجہول قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے تقریب میں انہیں مقبول بتایا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی راوی کی حدیث کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ ان کی حدیث شواہد میں حسن قرار پاتی ہے، وہ اگر اس کی شاہد موجود ہو تو وہ حسن قرار پاتی ہے۔ اسی لیے امام ترمذی نے یہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑنے کے تعلق سے حدیث کی تخریج کے بعد کہا ہے حدیث حسن، کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ بہرحال یہاں پر 3 حدیثیں شیخ نے ذکر کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے، اور جو شخص تمام روایات کو دیکھے گا اور ان میں غور کرے گا تو اسے اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ جائے گا کہ وہ سب دلیل ہونے کے لائق ہیں۔ اور جہاں تک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات ہے تو یہ بالاتفاق ضعیف ہے، جیسا کہ امام نووی، امام زیلعی وغیرہ نے اسے بیان کیا ہے۔ تو یہ رہا مسئلہ جو ہے، دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ پہلا مسئلہ کہ تکبیر تحریمہ کہے، رفع الیدین، اللہ اکبر کہے، رفع الیدین کرے، اور اس کے بعد داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کر کے سینے پر باندھ لے۔ اگلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 77۔ مسئلہ نمبر 77 یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، تکبیر اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی ایک سورت پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی ایک سورت پڑھے۔ اس سلسلے میں طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کی روایت موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت پڑھے، گویا ساتھ میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دعائے ثنا نہ پڑھے، جنازے میں دعائے ثنا نہ پڑھے، اور یہی شوافع کا مذہب ہے، اور امام ابو داؤد نے اپنی کتاب المسائل میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ امام احمد سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص جنازے کو سبحانکا
अल्लाहुम्मा बिहम्दिक यानी दुआए सना से शुरू करता है, तो इसके बारे में आपने कोई हदीस सुनी है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसके सिलसिले में कोई हदीस नहीं सुनी है। तो इससे मालूम होता है कि दुआए सना पढ़ने की कोई दलील नहीं, जनाजे में दुआए सना पढ़ने की कोई दलील नहीं है। अलबत्ता सूरह फातिहा पढ़ेंगे, डायरेक्ट तकबीर तहरीमा कहकर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे, और उस सिलसिले में ये बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की, और ऐसे सुनन अबी दाऊद, सुनन नसई, सुनन तिरमिजी, मुंतका इब्न जारूद, दारक़ुतनी, हाकिम वगैरह की ये हदीस है कि तलहा इब्न अब्दुल्ला इब्न औफ कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के पीछे सलाते जनाजा पढ़ी, तो उन्होंने फातिहतुल किताब की तिलावत की, सूरह फातिहा की तिलावत की, और एक सूरत की तिलावत की, और बुलंद आवाज से तिलावत की। हम सबको सुना दिया, इतनी बुलंद आवाज से तिलावत की कि हम सब ने आपकी तिलावत सुनी। और जब आप फारिग हो गए, पढ़ चुके जनाजा, तो मैंने आपका हाथ पकड़ा और मैंने आपसे पूछा, तो आपने जवाब दिया कि मैंने बुलंद आवाज से इसलिए पढ़ा है ताकि तुम ये जान जाओ कि ये सुन्नत है और बरहक है, सुन्नत है और बरहक है। तो सुन्नत सिखाने के लिए, हक सिखाने के लिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जनाजा पढ़ते हुए सूरह फातिहा की बुलंद आवाज से तिलावत की और एक सूरत भी मिलाई। ये जो तखरीजात हैं, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने कई किताबों के सियाक को और अहादीस को इकट्ठा कर दिया, उसके बाद अपनी किताब में तफसील बताई है कि कौन रिवायत किस किताब में है, लेकिन सबकी सनदें सही है। और उसके बाद फरमाते हैं कि इस बाब में कई सहाबा से अहादीस मरवी हैं और कुछ अहादीस आगे आएंगी। और इमाम तिरमिजी ने यह हदीस जिक्र करने के बाद फरमाया, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह, कि यह हदीस हसन और सही दर्जे की है, और सहाबा के अलावा अहले इल्म में से कुछ हजरात इस पर अमल पैरा हैं। उनका इख्तियार ये है कि तकबीर ऊला के बाद फातिहा, सूरह फातिहा की तिलावत की जाए। ये इमाम शाफी, इमाम अहमद और इमाम इसहाक का कौल है। और बाज़ अहले इल्म का कहना है कि सलाते जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जनाजा में अल्लाह की तारीफ की जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाता है और मय्यत के लिए दुआ की जाती है। ये इमाम सौरी वगैरह का, जो अहले कूफा हैं, उनका कौल है। फिर उसके बाद शेख अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये हदीस और इस माने की जो अहादीस आई हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हुज्जत हैं। कैसे कहते हैं कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि हदीस में साफ साफ एक सहाबी पढ़ रहे हैं जनाजे में और उसे सुन्नत कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि, और ये कहना, उन लोगों का ये कहना कि इसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो उनसे हमारा ये जवाब होगा कि जब कोई सहाबी कहे मिनस सुन्नह की ये चीज सुन्नत है, तो उसका मतलब ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है या आपका अमल है। तो जब सहाबी सुन्नत कहें तो सुन्नत नबी ही मुराद होता है। और हनफिया के यहाँ भी सही कौल, उनके उसूले हदीस में, उसूले फ़िक़्ह में यही बात ज़्यादा सही है, ज़्यादा दुरुस्त है कि अगर कोई सहाबी मिनस सुन्ना कहे तो उससे सुन्नत नबी मुराद होता है। बल्कि इमाम नववी ने अल-मजमू में तो यहाँ तक फरमाया है कि यही सहीह मजहब है जिसको हमारे असहाब ने, उलमा के जुमहूर उलमा ने जिसे कहा है, उसूली उलमा जो हैं, जो उलमाए उसूल हैं, उसूलियीन मुहद्दिसीन में जो लोग, इसमें से जुमहूर उलमा की यही राय है और यही सहीह मजहब है कि जब कोई सहाबी कहे मिनस सुन्ना, सुन्नत ऐसा है, तो उससे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लेंगे। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि
محقق ابن الحمام، یہ مشہور حنفی عالم ہیں، وہ جو ہے اس کو بطور جزم اس بات کو بیان کرتے ہیں، یقینی طور پر بیان کرتے ہیں، اور ابن امیر حاج جنہوں نے ان کی شرح کی ہے وہ کہتے ہیں ھذا قول اصحابنا المتقدمین، ہمارے متقدمین علماء کا یہی قول ہے، اور صاحب المیزان اور شافعیہ اور جمہور محدثین نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس بنیاد پر کہ جب حنفیہ کے یہاں راجح بات یہ ہے کہ من السنہ کہنا صحابی کا یہ سنت نبی مراد ہے، تو پھر یہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ اس حدیث کو صحیح طور پر ثابت ہونے کے بعد اور کئی سندوں سے آنے کے باوجود اور ان کی روش کے مطابق، ان کے طریقے اور ان کے اصول کے مطابق سنت ثابت ہونے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کا جنازے میں انکار کر دیں، کتنے بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور امام محمد کہتے ہیں موطا میں، موطا محمد مشہور کتاب ہے، کہتے ہیں کہ جنازے میں قرات نہیں ہے، اور امام حنیفہ کا یہی قول ہے، اور اسی طرح سے سرخسی نے بھی اپنی کتاب المبسوط میں لکھا ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بعض متاخرین نے یہ دیکھا کہ یہ قول صداقت سے، درستگی سے، ثواب سے بہت دور ہے اور حدیث سے بھی بہت بعید ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، اپنے مذہب کی مخالفت کی، اور یہ ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جائے تو کوئی کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، کسی بھی امام کا متبع ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ملنے کے بعد اس کی پیروی کرے۔ تو بعض محقق حنفیہ نے ایسا کیا، کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، لیکن ایک گل کھلایا ساتھ میں، کہا کہ تلاوت مقصود نہ ہو بلکہ دعا مقصد ہو اور اللہ کی تعریف مقصد ہو۔ اس شرط کیوں لگائی کہ تلاوت کے مقصد سے سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ دعا اور ثنا کے مقصد سے پڑھے؟ اپنے اس خیال سے کہ ان کے امام کا کہنا ہے کہ جنازے میں اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں، تلاوت نہیں کر سکتے، اس لیے امام کی بات بھی رہ جائے اور حدیث بھی رہ جائے، تو دونوں کو ملانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی تعریف سمجھ کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، تلاوت سمجھ کے نہ پڑھے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی، اور گویا وہ یہ جو ہے گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے امام کا قول بھی کوئی حدیث صحیح کی برابری کر رہا ہے، اور جس کو کہ صحیح حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے درمیان تطبیق بھی دینا چاہیے، جبکہ یہ شرط باطل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی شرط ثابت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کی تلاوت ثابت مانی جائے گی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے سنت قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے وہ مطلق ہے، اس میں ایسی کوئی بات اس روایت میں نہیں ہے کہ اسے اس شرط کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ ثنا ہے اور دعا ہے۔ اس لیے اس طرح کی شرط لگانا اپنے امام کے قول کی بنیاد پر یہ بہت تعجب خیز امر ہے، اور متعصب مقلدین کے یہاں اس طرح کے عجائب آپ کو بہت ملیں گے۔ پھر اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور تعجب خیز معاملہ ہے، ستم بالا ہے ستم، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک، دعائے ثنا کا پڑھنا یہ صلاۃ جنازہ میں سنت ہے، یعنی جس کا کہیں کوئی عطا پتہ نہیں، جس کا سنت میں کہیں کوئی، جس کی اصل نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں، سنت میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ سنت ہے، اور جو چیز سنت میں ثابت ہے اس کو انکار کر دیتے ہیں، اور اگر اقرار بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے کہ اس کی مشروعیت حقیقت میں سنت سے نہیں لے رہے ہیں بلکہ اپنی خواہش کے مطابق لے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے گویا اس مسئلے میں حنفیہ نے ایک بے اصل چیز کو ثابت کیا، ایک بے اصل چیز کو سنت بنایا،
اور ایک ثابت چیز کا انکار کیا، تو یہ بہت ہی قابل غور چیز ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محقق ابن الحمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں، فتح القدیر یہ شرح ہدایہ احناف کی مشہور کتاب ہے، اور ابن الحمام حنفی مشہور عالم ہیں، کہتے ہیں قالوا لا يقرأ الفاتحہ، فقہا نے کہا کہ فاتحہ نہیں پڑھے گا الا ان يقرأها بنیت الثناء، البتہ اگر ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے۔ وَلَمْ تَثْبُتِ الْقِرَاءَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں قرات ثابت نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ مِن مِثْلِ هَذَا الْمُحَقِّقِ أَعْجَبُ مِن كُلِّ مَا سَبَقَ، کہہ رہے اب پہلے ہم نے جو کچھ کہا، اتنے بڑے محقق سے اس طرح کی بات انتہائی تعجب خیز ہے، انتہائی حیران کن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں قرات اتنے بڑے عالم سے تو مخفی نہیں رہ سکتا، کیونکہ صحیح بخاری جیسی کتاب میں معروف موجود ہے، سنت کی جو سب سے بڑی ثابت کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں یہ موجود ہے، اور صحیح بخاری کے علاوہ میں جیسا کہ پچھلے گزر چکا ہے۔ ہاں غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہوں کہ یہ دلیل مرفوع نہیں ہے، اسی لیے اسے سنت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا کہنا چاہتے ہوں تو یہ اور بھی زیادہ ایک تعجب خیز معاملہ ہوگا، اس لیے کہ ان کا مذہب یہی ہے، امام الحمام کا مذہب یہی ہے کہ صحابی کا یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، صحابی کا یہ کہنا کہ یہ چیز سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند اور مرفوع کے حکم میں ہے، جیسا کہ ان کی کتاب التحریر سے نقل کیا گیا ہے، اور اپنے فروعات میں وہ لوگ اسی پر عمل پیرا رہے ہیں۔ ایک مسئلے کی دلیل بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے لگے ہاتھوں پیش کر دیا، اور اس میں ذکر کیا کہ ہدایہ میں کہتے ہیں اذا حمل المیت علی السریر اخذوا بقوائمہ الاربعہ بذالک وردت السنہ، کہہ رہے ہیں کہ جب میت کی چارپائی اٹھائیں تو اس کے چاروں پائے کو پکڑیں، اور یہ چیز سنت میں ثابت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا السنہ ان یحملها رجلان، سنت یہ ہے کہ دو آدمی چارپائی کو اٹھائیں، یضعها السابق على اصل عنقه والثاني على اصل صدره، اس کی تفصیل میں آگے بڑھتے ہیں۔ ابن الحمام نے امام شافعی کی اس بات کو رد کرتے ہوئے کہا قد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ما ذهبوا الیہ، یعنی شافعی مذہب کے لوگ جو بات کہہ رہے ہیں ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کرتے ہیں من اتبع الجنازۃ فلیأخذ بجوانب السریر کلها فإنه من السنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی جنازے کے پیچھے جائے تو وہ جنازے کی چارپائی کے چاروں کونوں کو پکڑیں، کیونکہ یہی سنت ہے۔ تو دیکھیے یہاں صحابی کہہ رہے ہیں فإنه من السنہ، وہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو کیا کہا من السنہ، من السنہ، یہاں من السنہ کو کہہ رہے ہیں حدیث میں ثابت ہے، اس لیے شوافے کی بات غلط ہے، اور وہاں من السنہ آیا تو وہ من السنہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ہے ہی نہیں کہیں، تو کہہ رہے ہیں فوجب الحکم بأن هذا هو السنہ وإن خلافه ان تحقق من ذلك، کہہ رہے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا کہ یہ سنت ہے، اور اس کے خلاف اگرچہ کسی سلف سے ثابت ہو تو وہ کسی عارض کی وجہ سے۔ تو یہاں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول من السنہ کو کیسے مرفوع کے حکم میں بتا رہے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول من السنہ وہ مرفوع کے حکم میں
کیوں نہیں ہے؟ کیا اس تناقض کا سبب سہو ہے، بھول چوک ہے، یا مذہبی تعصب ہے؟ اللہ تعالیٰ مذہبی تعصب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور جو روایت انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے، اگر ہم اسے صحیح مان لیں تب یہ بات ہوگی، جبکہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کو مرفوع کے حکم میں ڈال دیا کیونکہ وہ منقطع ہے، اور ابو عبیدہ نے اپنے والد سے ملاقات نہیں کی ہے، جیسا کہ ابن الترکمانی الحنفی کی کتاب الجوہر النقی سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی لیے یہ بات سنت نہیں ہے جو وہ احناف جس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے امام شافعی کی طرف جو مسئلہ منسوب ہے وہ بھی سنت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی وارد نہیں ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ آگے آئے گا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے ایک استدلال کیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد چھوٹی سورت پڑھی جائے۔ حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ چھوٹی سورت ہو یا بڑی سورت ہو۔ شاید امام نووی رحمہ اللہ کی دلیل یہ رہی ہوگی کہ جنازہ کی صلاۃ مختصر پڑھنا چاہیے تاکہ جلدی سے جلدی جنازے کو قبرستان لے جا کر کے دفن کیا جا سکے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔